الحمدللہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اکرام، ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عصر کی ابتدائی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسے درست طور پر بیان کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، اور کچھ خصوصیات وہ اگر انسان کے اندر موجود ہوں، کچھ کریکٹرسٹکس موجود ہوں، تو اس کے نتیجے میں وہ اس خسارے سے بچ سکتا ہے۔ تو آج کے دن میرا جو مطمع نظر ہے، جو میرا بات کرنے کا مقصد ہے، وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ آج چونکہ 2023 کا سورج غروب ہونے جا رہا ہے اور سال کی آخری دن کی آخری ساعتیں اور گھڑیاں گزر رہی ہیں، میں اس مناسبت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں یا کامیاب جو قومیں ہوتی ہیں، وہ اپنا احتساب اور جائزہ لیتی رہتی ہیں۔ وہ احتساب اور جائزہ روزانہ کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، ہفتہ وار بنیادوں پر بھی ہوتا ہے، ماہانہ بنیادوں پر بھی ہوتا ہے، سہ ماہی بھی ہوتا ہے، ششماہی بھی ہوتا ہے، اور سالانہ بھی ہوتا ہے۔ تو جو قومیں اپنا احتساب اور جائزہ لیتی رہتی ہیں، یا جو لوگ اپنا احتساب اور جائزہ لیتے رہتے ہیں اور اپنے اہداف کو دیکھتے رہتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی زندگی کے لیے یا زندگی گزارنے کے لیے جو اہداف طے کیے تھے، ان پر وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، ان کے حصول میں کس حد تک انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تو یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج کے دن میں اور آپ سارے اگر اپنا جائزہ لیں، یہ ہر سال کی طرح ایک نیا سال آیا اور وہ بھی جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور ہماری زندگی سے ایک سال اور کم ہو گیا ہے۔ تو اس موقع پر ہم اپنا اگر جائزہ لیں، ہم اگر اپنا احتساب کریں، تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے جو اہداف طے کیے تھے، جو کام اپنے ذمے لیے تھے، جو سرگرمیاں ہم نے اپنے لیے طے کی تھی، ہم یہ کام کریں گے، تو اس میں ہم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اگر جو اہداف ہم نے طے کیے تھے اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، ہم نے اللہ کی رضا حاصل کر لی ہے، اور جو ہمارے ذمے کام تھے وہ ہم نے مکمل کر لیے ہیں، تو پھر تو ہمیں اس پر خوشی بھی منانی چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، ہم نے جو اہداف طے کیے اس میں ہم کامیاب نہیں ہو پائے، ان کے حصول میں ہم ناکام رہے، اور وقت کا بھی درست استعمال نہیں کیا، وقت سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا، اور اللہ کی رضا بھی ہمیں حاصل ہو نہیں پائی، تو پھر اس موقع پر ہمیں جو ہے وہ افسوس اور کا مظاہرہ کرنا چاہیے، حسرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں
ہمیں جو ہے وہ اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے حساب کرنا چاہیے، اور پھر چونکہ جو وقت گزر گیا وہ اب ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے، جو ساتیں گزر گئی وہ اب دوبارہ نہیں آ سکتی، تو ہم اس موقع پر نئے سال کے لیے نئی منصوبہ بندی کریں، نئے اہداف کا تعین کریں، اور ان اہداف کے حصول کے لیے جو ہے وہ اپنی جدوجہد کو تیز کریں، نئے عزم کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جدوجہد کا آغاز کریں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد بالکل واضح ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اس کی رضا کے لیے جدوجہد کرنا، یہ بھی ہمارے ذمے کام ہے۔ تو آئندہ کے لیے ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنے اہداف کا تعین کریں گے، اور ان کے حصول کے لیے پہلے دن سے جو ہے وہ جدوجہد کریں گے، اس لیے کہ یہ زندگی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گزر رہی ہے، اور اس برف کی طرح جو ہے وہ پگھل رہی ہے، اور تیزی سے جو ہے وہ ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، اور ہم موت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ لپیٹ لی جائے گی، اور ہم اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ تو یہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہی ہماری عمر ہے، اور اس عمر کے بارے میں جو ہے وہ سوال ہوگا کہ قیامت کے دن کوئی آدمی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے، اور ان 5 سوالوں میں پہلا سوال جو ہے وہ عمر کے بارے میں ہوگا کہ عمر کن کاموں میں ضائع کی۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، اور ہمیں جو ہے وہ احساس ندامت کرتے ہوئے آئندہ کے لیے جو ہے وہ ہمیں پرعزم ہو جانا چاہیے، اور نئے اہداف کے تعین کے ساتھ اپنی جدوجہد کو جو ہے وہ تیز کرنا چاہیے، اور تاکہ